النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات برادر عزیز شفیق مکرم پیکر اخلاص پیری طریقت حضرت مولانا نعیم اللہ توحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت دے محبت اور خوشبو برے حکم تے دین دی نسبت نال جمعۃ المبارک رمضان المبارک 20واں روزہ تیسرا جمعہ اللہ نے توانو مینو مل بیٹھن دی توفیق بخشی
دعا فرماؤ کہ اللہ میری تواڈی اج دی ملاقات ساڈے لئی ہمیشہ واسطے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً 2 عشرے رمضان المبارک دے گزر چکے ہیں، آخری عشرہ آج شام شروع ہوئے گا۔ امت مسلمہ دے کثیر تعداد دے نال توحید و سنت دے پروانے اعتکاف دی شہادت بھی حاصل کرنگے۔ دعا کرو کہ جتنے لوگ اعتکاف بیٹھن اللہ اونا دیا دعاواں ساڑھے حق وچ تے ساڑھیاں دعاواں اونا دے حق وچ قبول فرما۔ ماہ رمضان جتے دیگر برکتاں اور رحمتاں والا مہینے، ایک تاریخی مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ اقدس کے اندر بڑی بڑی عظیم ہستیاں جنہاں نے اس دنیا نو خیر بات کہہ کے آخرت دی طرف تشریف لے گئے، دار بقا دی طرف۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عظیم ہستیاں اور بدر دے 12 یا 14 صحابہ جنہاں جام شہادت نوش کیتا۔ اس ماہ اقدس کے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنا اسی اپنی نجات سمجھنے، اپنے لئی بخشش دا وسیلہ سمجھنے، کیونکہ یہ حضرات یہ شخصیات ساڑھے ایمان دا حصہ نے، جز نے۔ تو میرا دل کردہ ہے کہ میں انہاں عظیم ہستیاں جو 2 عظیم ہستیاں، ایک ماں ایک بیٹا، اس امت میں چپ دا روزہ جائز نہیں، بولنا تھوڑا جا۔ ماں عائشہ، بیٹا علی، مختصر وقت میں انہاں 2 ہستیاں دا تذکرہ ملے جلے اندازے توڑے سامنے کریں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور نے فرمایا کہ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ دی طرح۔ آقا وہ کس طرح؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو 2 طبقے جہنم گئے، تیری وجہ تو بھی 2 طبقے جہنم جان گئے۔ حضرت علی آپ دیدہ ہو گئے۔ آقا جے تسی نہیں چاہندے کہ کوئی جہنم جائے تو میں کیوں چاہنا کہ کوئی جہنم جائے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں 2 طبقیاں نے، عیسائیاں نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیتا، خدا دا بیٹا بنا دیتا، اور یہودیاں نے اتنا گھٹایا کہ توہین کرتے رہے۔ فرمایا جیڑا عیسیٰ علیہ السلام نو حد تو بڑھاوے وہ بھی دوزخ گیا ہے، اور جیڑا عیسیٰ علیہ السلام دی شان گھٹاوے وہ بھی دوزخ گیا۔
اسی طرح دو طبقے ہوں گے، ایک تیری شان اتنی بڑھائے گا کہ خدا بنا دے گا، ایک اتنی گھٹائے گا کہ زیرو کر دے گا۔ جڑا بڑھائے گا وہ بھی دوزخ جائے گا، جڑا گھٹائے گا وہ بھی دوزخ جائے گا۔ علی تینوں او بندہ مان کے جنت جائے گا کہ جڑا تینوں قرآن دی نظر ویکھے گا تے محمد دے فرمان دی نظر ویکھے گا، نہ ودھائے گا نہ گھٹائے گا، تیرا منن والا او جنت جائے گا۔ تو الحمدللہ اسی چھاتی تان کے کہہ سکنے ہیں اسی علی نو اپنی مرضی نال نہیں منے، علی نو اسی خدا دی مسنت نہیں بٹھایا، اسی کدی تقریرات نہیں آکھیا بھی علی او ذات ہے جنہیں نعوذ باللہ اعلان کیتا سی میں آسمان بڑھایا، میں زمین بڑھایا، میں رزق دینا، میں بچے دینا، اسی علی تے کدی الزام نہیں لگایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے منن والے نے منیا صحیح لیکن اتنا بڑھایا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ دا بیٹا بنا دیا۔ اور یہودیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اتنی توہین کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پاک دامن اماں صدیقہ اماں بولے نہیں تو صدیقہ اماں آپ دی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے انہوں نے الزام لا دیتا، کنہ نے؟ یہودیہ نے۔ بولو بھائی کنہ نے؟ میں آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ سمجھانا ہے۔ یہودیہ نے حضرت عیسیٰ دی ماں تے کی کیتا؟ بولو، الزام لایا، بہتان لایا۔ جنہ یہودیہ نے ہن ماں بیٹا سمجھ آن لگا جے، جنہ یہودیہ نے عیسیٰ دی ماں تے بہتان لایا انہاں یہودیاں نے علی دے ماں تے بھی الزام لایا۔ اچھا میں تو انہوں پہلے دسیا نہیں کہ ماں عائشہ ہے۔ جنہاں نے یہودیاں نے جس طبقے نے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے الزام لایا اور رب نے وہ دی شان قرآن نازل فرمایا اور اللہ کیا بہتان نہ لاؤ، میری مریم صدیقہ ہے، جس نے عیسیٰ دی ماں نو صدیقہ آکھیا اسے رب نے علی دی ماں نو بھی صدیقہ آکھیا۔ جڑا مریم نو صدیقہ نہ مننے وہ بھی مسلمان نہیں، کہ جڑا عائشہ نو صدیقہ نہ مننے وہ بھی مسلمان۔ یعنی انج کہہ لو جنہیں عیسیٰ دی ماں تے الزام لایا وہ بھی یہودی، تے جنہیں علی دی ماں تے الزام لایا وہ بھی یہودی۔ عیسیٰ دی ماں تے الزام لان والے بھی جہنم گئے اور علی دی ماں تے الزام لان والے بھی جہنم گئے۔ قرآن دا سینہ کڈا کچھ آتا ہے، ماں عیسیٰ دیئے تحفظ قرآن پیا کر دے، ماں علی دیئے تحفظ قرآن پیا کر دے۔ نہ تیری وجہ تو دو طبقے جہنم جان۔ پھر اگلی بات، حضرت علی دی شان جتنی ٹاپ دیا روایتہ نے نا کمال جدی شان علی دی او دا راوی یا ابو بکر ہے یا عائشہ ہے۔ کمال نہیں یار، زبان ابو بکر دی شان علی دی، زبان ابو بکر دی شان علی دی۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ محدثہ مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ مصطفیٰ دی رفیقہ۔ آپ نے حضرت ابو بکر نے پوچھے، ابو جی آج ایک گل دسو۔ جی بیٹی پوچھ۔ واہ، پیو صدیق ہے تھی صدیقہ ہے، پیو صدیق ہے تھی صدیقہ ہے۔ پوچھ بیٹی۔ انہیں ابو جی بڑی محفل ہوئے، اس محفل
بھلے اب عمر بیٹھا ہوئے، عثمان بیٹھا ہوئے، طلحہ بیٹھا ہوئے، زبیر بیٹھا ہوئے، سعد و سعید سارے تھوڑے یار بیٹھے ہون، حضور دے تابعدار غم گسار بیٹھے ہون، لیکن میں تو انہوں ویکھیا ہے اس محفل جے علی بیٹھا ہوئے نا تے تسی اینج کر کے علی وال ویکھ دے رہندے ہو۔ اچھا بھی ساڑی چوپ نے علی تے قبضہ کروایا، میں مذاق نہیں کرتا، یہ ساڑی خاموشی اینج ہوئی کیتی اسی تے جڑی کھیتی نو پانی نہ دئیے تے جنہ مرلے نو جا کے 2-4 دن بعد چاتی نہ ماریے، پھر جدہ دل کردہ قبضہ کر لیندہ ہے، یہ جدو دا علی دے آکے سنیا نے بولنا چھڑیا ہے نا، پھر قبضہ تے جنہیں کرنا نہ کاری لینا نا، ان ترلا مار کے بول کے علی تو قبضہ چھڑاؤ تے او بولے جڑا علی والا ہے، جڑا نہیں ہو نہ بولے، پھر بولو بھائی، فرمایا ابو تسی علی والویندے رہندے ہو، عمر والے کیوں نہیں ویکھ دے، عثمان والے کیوں نہیں ویکھ دے، طلحہ زبیر والے کیوں نہیں ویکھ دے، بلال والے کیوں نہیں ویکھ دے، سعد والے کیوں نہیں ویکھ دے، شہید والے کیوں نہیں ویکھ دے؟ حضور دے کتنے ہزاراں یار تابعدار صحابہ نے جدو علی ہوئے تسی کسی وال نہیں ویندے، تسی صرف ہوں ایک جملہ کہنے لگا لطف آنا تے مزہ آنا ہے، جے مزہ نہ آوے تے سبحان اللہ پھر بعد نہ کہنا، یہ صدیق ہے ہی انجدہ، جے نبی بیٹھا ہوئے تے صدیق صرف نبی والا ویکھ دے، نہیں پہنچے میں کیا کیا، یہ محفل وچ آقا بیٹھے ہون، کائنات دے امام بیٹھے ہون، ساری کائنات دے سلطان بیٹھے ہون، صاحب قرآن بیٹھے ہون، آخر الزمان بیٹھے ہون، حبیب رحمان بیٹھے ہون، تے حضرت ابو بکر صرف حضور والی وند ہے، بلکہ صدیق نے آکھیا سی آقا کسی دی کوئی پسند، کسی دی کوئی پسند، کسی دی کوئی پسند، میریاں تینی پسندہ نے، پہلی پسند ہے کہ اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہوئے، دوجی مال میرا ہوئے، حکم تیرا ہوئے، تیسری تھی میری ہوئے، بیوی تیری ہوئے، تین خیشانے میری زندگی دیا۔ حضرت علی نے نبی دے چہرے ویکھن دا صرف حق ادا نہیں کیتا، قیمت بھی دیتی ہے۔ اچھا ویسے میں تو نے گل دسنی نہیں چاہیے ویسے مینوں تو ویسے میرے تو یقین ہونا چاہیے سچی گل جے مینوں روزہ ہے مت تو سے سمجھو کہ مولوی اتنا اونچی بولن دیا ہے لگتا ہے روزہ نہیں رکھیا کہ بابا تڑی کھا کے آیا کوئی شاید ہی ہوں اتوار آ گیا جی میں مسجد ہی بیٹھا ہاں مینوں روزہ ہے یہ میں بول سکنا ایڈا کمزور ہو کے تو تانوں کی یہ 5 منٹ بعد سبحان اللہ کہن تے مینوں منگنی پیندی ہے واہ میری قوم کدی آپ ہی داد دے دیا کرو یار ابو بکر نے قیمت مول صرف قیمت دیتی ہے دیدار نبی دی تے سپاں دے ڈنگ کھا کے بھی دنیا نو دسیا ہے وہ جان جاندی ہے چلی جائے رخ مصطفیٰ تو نگاہ نہ ہٹے غار گوائے غارت مار گوائے اور پھر پروردگار گوائے اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہے انہوں خواب دیدار ہو جائے اللہ جڑے اچھی کہے انہوں خواب حضور دا دیدار ہو جائے تیری میری خواہش ہے کہ حضور دا دیدار ہو جائے تے قیمت فقط سبحان اللہ ہے تے صدیق نے دیتی ہے قیمت ڈنگ کھا کے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور بیٹھے ہون ابو بکر کدے اور ویکھے دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی محفل تورات کھول کے پڑھ دے پہ چند ورقے ہاتھ لگ گئے حضور دی نظر پہ گئی حضرت عمر حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا ناراض ہوئے پسند نہیں کیتا لیکن حضور نے روکیا نہیں عمر نہ پڑھ لیکن صدیق تے ویکھ رہے سی حضور وال ابو بکر نے آکھیا عمر او ہوش کر اے تیری ادا حضور پسند نہیں پہ کر دے یعنی صدیق انہوں کہندے نے کہ نبی دے دل دی گل جس دی زبان تو جاری ہو جائے انہوں ابو بکر کہندے
آہا نبی نے آکھیا نہیں عمر سمجھاؤ عمر رکھ دیتا حضرت عمر نے تورات دے ورکے حضور پوچھا عمر کی کیا کرتا سی آقا تورات پڑھ رہا سی کدے تے نازل ہوئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام تے فرمایا قسم مینوں پیدا کرن والے دی آج جے موسیٰ آ جائے وہ اپنے تے نازل ہون والی تورات نہ پڑھے وہ میرے تے نازل ہون والا قرآن پڑھے یعنی حضور دے ہوندے ہاں کسی نبی دا سکہ اچھا بھی سچے نبی دا سکہ بھی سچے نبی دا سکہ بھی حضور دے ہوندے ہاں نہیں چل سکتا تے جڑا نبی ہوئے ہی نا نامو نامتا جی میں جن پہاڑو لتا ماں ادھر واجہ مارے ویکھے انج جی لین منٹی آؤٹ ہوئے وہ آکھے میں نبی ہاں وہ جہنمی ہو سکتا ہے نبی بولو یار زور نال ذرا تو میں عرض کر رہا تھا حضور نو جدو ہی ابو بکر حضور والی ویندے امی ایسا کہندیاں نے ابو جی راز کھولو تے پسرور والے تھوڑا جا اچھی بولو دا رحمت دے موتی رولو جاؤ جنت تلاش کر لینا میرے معزز سامعین کیسا منظر ہے کیسا سمائے کیسی گھڑی ہے حضرت عائشہ تیری ماں عائشہ میری ماں عائشہ عمر دی ماں عائشہ عثمان دی ماں عائشہ علی دی ماں جنہ دی ہے وہ بولو باقی نال اپنی گالی کوئی نہیں ہے عمر دی ماں آکھو عائشہ عمر دی ماں عثمان دی ماں علی دی ماں طلحہ دی ماں زبیر دی ماں سعد دی ماں شہید دی ماں ابو حریرہ دی ماں اچھی آنکھو معاویہ دی ماں ابو سفیان دی ماں اور بولو اویس کرنی دی ماں شیخ عبدالقادر جیلانی دی ماں حضرت خواجہ حسن بصری دی ماں کھول کے اکھنا ذرا قیامت تک ہر آن والے حلالی دی ماں ہر حلالی دی ماں عائشہ طیبہ میرے محبوب علیہ السلام دی رفیقہ حضرت عائشہ نو رب نے کتنا مقام تے مرتبہ دیتا ہے آقا دیاں 11 بیویاں نے ہر بیوی مومنہ دی ماں ہر بیوی مومنہ دی ماں ہر بیوی حضور دی حلالیاں دی ماں حضرت خدیجہ نو بھی سلام حضرت ام سلمہ نو بھی سلام حضرت ماریہ قبطیہ نو بھی سلام حضرت ام حبیبہ نو بھی سلام حضرت سودا نو بھی سلام حضرت زینب بن جحش نو بنت جحش نو بھی سلام حضرت میمونہ نو بھی سلام حضرت عائشہ نو بھی سلام پر اللہ نے 11 حجریاں وچوں جیڑا حجرہ میرے محمد دا مسکن بنایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے دنیا تے بڑے بڑے پیارے شہر نے بڑے روشنیاں والے شہر نے بندہ دبئی جاوے تے شہر ویکھ کے حیران ہو جاندہ ہے بندہ یورپ جاوے تے شہر ویکھ کے حیران ہو جاندہ ہے بندہ امریکہ جاوے تے شہر ویکھ کے حیران ہو جاندہ ہے حالانکہ جدہ بھی تے شہر ہے ریاض بھی تے شہر ہے تواڈے جو میرے تک جننے سامعین بیٹھے نے ہر مومن دی کوئی صدا ہے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے میں نو ٹکٹ دے پیسے ملنے شروع ہو گئے نے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے پڑھو سارے قسمت نے میرے کول آ جاؤ جا بھائی یہ جمعہ برکت آیا جیت وچ سیاہ صاحب برکات ہو جاتی نے تے اے کدائی میں کدائی جدو میں تھے آمد اے اسلام آباد ہوندے نے تے جدو اے ہون تے میں اسلام آباد ہوندے آؤ جی ماشاءاللہ آگے آ جاؤ تھوڑا جزاک اللہ تسی بھی اگر میرے قریب آ جاؤ جزاک اللہ ہے توجہ بھائی اچھا جو پیسیاں نال مدینے نہیں جاندا کیوں حضرت میں
ممبر تے بیٹھا پیسہ نال نہیں جاندہ قسمت نال جاندہ مدینے ہر کوئی تو نہیں نہ جا سکتا ہن بولو قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے سارے آنکھوں گے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے آواز نکلے یار قسمت پڑھو سارے قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے آواز آئے قسمت نے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے تمہیں کہنا کی چانا قبر میں آئیں گے جب بھی رشتے کہہ دیں گے سرکار میرے قبر میں آئیں گے جب بھی رشتے کہہ دیں گے سرکار میرے کیا آرام سے سونے دو اس کو یہ تو میرا دیوانہ ہے آرام سے سونے دو اس کو لوکیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنے اتھے انہیں نظریاں جد موٹے کملی کالی اللہ جڑا سبحان اللہ کبھی کسی دا محتاج نہ ہوئے بھائی کیوں مدینے دیاں دعاواں منگ دے ہو کی یہ مدینے وچ اگو عاشق کہندہ اے نہ پوچھ کی یہ مدینے وچ بلکہ اے پوچھ کی نہیں مدینے وچ کیوں مدینے جاندے ہو کہندے ہوتے حضور دا روضہ ہے ہوتے آقا وسدے نے حضور دا روضہ حجرہ کدائے گلتے ہوتے آگئی نا آقا دا روضہ حجرہ کس دائے چلو دو چار بندے بولے نے باقی نہ کل پوچھ لو اللہ دے بندے ہو اچھی بولے کرو حضور دا روضہ حجرہ کی دے پھر آپ کو حجرہ کی دے پھر آپ کو حجرہ کی دے اور او حجرہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہر کوئی جنت دی طلب کر دے تے جنت شہد حجرے دی طلب کر دیئے اللہ نے عائشہ دا حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت تو آلہ بنایا جنت تو اچھا بنایا او سرائکی دا شاعر ہے شاکر سوجہ بادی وہ تسی سوشل میڈیا تقریباً ویکھے ہونے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے اور وہ بولے بھی نہ جدو بولے وہ نالو دا ترجمان کھڑا ہوندہ ہے وہ دستا ہے وہ دی بولی سمجھ میں نہیں ہوندی لیکن وہ جنوبی پنجاب سرائکی دا علامہ اقبال ہے اس چار جملے آکھے نے تے میں تو انہوں سنا دینا یہ مزہ نہ آوے تے ایندہ جمعہ تو سی آکھنا بھی حضرت میں ایندہ نہیں سدنا تو سی سبحان اللہ کہہ چھڑو چیلنج پہ کرنا میں چار جملے چار لینا آکھیاں تے ملک ریاض صاحب حاجی ساجد صاحب کمال کر دیتا وہ کہندہ ہے تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا سریکی ہے نا اسی کہنے ہیں دکھا چا دکھا دے وہ کہندہ ہے دکھا چا تو کوئی قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا ہووے جو ناممکن او ممکن بنا چا ویسے اللہ ناممکن ممکن بولو نا کچھ نہ ہو رہے ہوئے تے اللہ چاہوے تے کر سکتا ہے کون کچھی زورنال ہر چیز تے قادر کونے تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیء قدیر وہ
کہندا کہ یہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا ہووے جو ناممکن تو ممکن بنا چا محبت دی خیرات کڈ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا محبت دی خیرات محبت دی خیرات 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 ویسے دیو بندیاں نو ورائٹیاں سنانی اینجی ہے کہ جی میں مدہ ایٹ نو آکے اٹھ تو انہوں کی پتہ ورائٹیں گے کیوں دیا محبت دی خیرات ذوق دیکھ شاعر دا محبت دی خیرات کڈ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا اللہ جڑا اچھی بولے جلدی مدینے جائے اللہ جڑا اور اچھی بولے جلدی مکے جائے اللہ جڑا اور اچھی بولے ہر مہینے جائے اللہ جڑا اور اچھی بولے ادھے گناہاں دے پلے ککھ نہ رہ جائے اللہ جڑا اور اچھی بولے کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے اللہ جڑا اور اچھی بولے ادھی نسل دی بھی حفاظت ادھی فصل دی بھی حفاظت ادھی جان ایمان دی بھی حفاظت ذرا سبحان اللہ دی چھال تے مدینے چال دشمنہ دے محلے تے مچ جائے حال چال کیا سونی گل نبی دا دوارا مل صحابہ نال رل تے سدھا جنت چل ہر مسئلے دا ہو جائے ہر مسئلے دا ہو جائے حل اللہ اکبر توجہ ہے بھی توڑی امی ایسا پچھ دیاں نے گلو تھی ہے نا اے میرے ابو جی تسی جس محفل وچ علی بیٹھا ہووے تسی اور کسے پاسے بھی نہیں ویکھ دے سدھا علی والویندے رہندے ہو ایک گھنٹہ علی بوے تسی نظران نہیں ہٹان دے 2 گھنٹے بوے تسی نظران نہیں ہٹان دے آج راز کھولو اکو کمرائے شخصیتاں 2 نے ابو بکر تے عائشہ باپ تے بیٹی ہے تیسرا سنن والا خدا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں آکھا کہ بیٹی اس راز دی گل میں تینوں دس دینا تے باہر نہ دسی باہر نہ دسی ویسے اس گھر بھی جو جڑی بھی گل نکلی ہے نہ نکلی کمال ہے ایو ہی گھرانہ ہے میرے نبی دا ایو ہی گھرانہ ہے میرے نبی دا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایک دن حضور تشریف لے آئے نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے آواز ماری علی راوی کون نے حضرت عائشہ حضور نے علی نو بلایا ساڑھا بزرگ ساڑھا پرانا یار جناب حاجی ڈپٹی محمد انور صاحب آج لیٹ کیوں آیا کیوں یہ غیر آجے تو لانے چاہیے نا اے او بندہ ہے اے او بزرگ نے اے او شخصیت نے کہ جنہ لال میں نے ایڈا پیار ہے کہ ایک دفعہ انہاں آکھیا سی پروگرام چھاڑ دیو تو میں چھاڑ دیتا سی یعنی ادو دا انہاں نے میں نے پسند کر لیا بھی مولوی آنکھیں لگنا لائے اچھا جن دے آنکھیں میں لگ جاؤں وہ میں نے پسند کر لیندہ ہے جی تسی میرے آنکھیں لگ جاؤ تو میں تو نہیں پسند کر لوں بس انہا ہی ہے اور کوئی گل نہیں حضور نے علی نو بلایا زہرا نو بلایا حسن نو بلایا حسین نو بلایا یہ چارے آ گئے حضور نے اپنی چادر پھیلائی علی نو بھی چادر تھلے فاطمہ نو بھی چادر تھلے حسن نو بھی چادر تھلے حسین نو بھی چادر تھلے جڑے آ گئے نبی دی چادر تھلے ہو گئی دونا جہانت بلے بلے جڑے نہیں من دے کھان کھلے گل کے نے دسیے حضرت عائشہ نے نہ دس دیاں
یہ مانے علی نال بھی حضرت عائشہ دا کوئی ویر تے دشمنی نہیں، علی بھی پیارا ہے عائشہ نو، زہرا بھی پیاری ہے عائشہ نو، حسن بھی پیارا ہے عائشہ نو، تے حسین بھی پیارا ہے۔ اور میاں اتیاں بھی پیاری ہوندیاں نے، پتر بھی پیارے ہوندے نے، نواسے بھی پیارے ہوندے نے۔ گل میں کہہ گیا علی عائشہ دا پتر ہے، زہرا عائشہ دی تھی ہے، حسن حسین عائشہ دے نواسے نے۔ ایویں پتہ نہیں لوگاں دے گرم ہو جاندے آسے پاسے میں۔ اللہ اکبر۔ ابو جی راز کھولو گل کیے، فرمایا بیٹی سن، ایک دن میں کملی والے کلو سنیا سی، آمنہ دے لال کلو سنیا سی، صاحب شرط و کمال کلو سنیا سی، ساری کائنات دے امام کلو سنیا سی، جگاں دے سلطان کلو سنیا سی۔ آقا دی پاک زبان وچو جملے نکلے سن، فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی دا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، علی دا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ ہن جے سبحان اللہ کہو تے اسی کمائیے ثواب ہے، دشمنان ہووے عذاب ہے۔ حضور فرماندے نے علی دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے۔ جدوں دی میں آقا کلو گل سنی ہے، ادوں دا میں یقین بنایا ہے علی سامنے آوے میں دیدار کر کے ثواب کما لینا وا۔ تو کہنے حق کھا گئے اے چہرے ویکھ کے ثواب پہ لٹ دینے، تو کہنے لڑائی ہے قرآن کہندہ رسائی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بولو تم نہ ہو گم سم، رحماء بینہم، پھر آکھو رحماء بینہم، ترجمہ کر رہے ہوں بینہم، انج صحابہ اے جے بینہم، ایک دوسرے میں گم، کوئی جدائی نہیں صحابہ میں۔ یہ وجہ ہے کہ صدیق بھی ساڑی اکھاں دا تارا، عمر بھی ساڑی اکھاں دا تارا، عثمان بھی ساڑی اکھاں دا تارا، اور علی بھی، آواز آئے، علی بھی ساڑی اکھیاں دا، پھر آکو علی بھی ساڑی اکھیاں دا، نہیں بولیا مجمع سارا، علی بھی ساڑی اکھیاں دا، چپت نہ کرو گزارا، بولے مجمع سارا، بڑا پیارا، آکھو علی بھی ساڑی اکھیاں دا، علی بھی ساڑی اکھیاں دا، علی بھی ساڑی اکھیاں دا، تارہ حضرت فرماندے نے آنا مدینۃ العلمی وعلی بابوہا، لو قوم میں محمد علم دا شہران، اور علی، چلو بھئی سور تو ہٹ کی گل کریے تاکہ گل سمجھ آئے، بالکل تسلی نال، بغیر جذبات تو، بغیر سر تو، بغیر تنقید تو۔ جنہیں تسی بندے بیٹھی ہو جو تو مکان بڑھان دے ہو، دروازہ کمزور رکھ دے ہو یا انج دا دروازہ ہوئے کہ بندہ کوئی آ کے ٹھٹا مارے تو ٹھٹ جائے۔ اچھا اگر کوئی انج دا دروازہ ہوئے کہ کوئی ٹھٹا مارے، پیر مارے، وٹا مارے تو ٹھٹ جائے، تو تسی کس کل جاؤ گے جنہیں بنایا جائے؟ ہاں بھائی یہ دروازہ بنائی، وہ انہیں ایک تھوڑا جا پیر دا ٹھٹا برداشت نہیں کیتا ٹھٹ گیا، تو انہوں کہیں گا بھائی یہ دروازہ تو صحیح نہیں بنایا، جڑا پیر دا ٹھٹا کو مارے تے ٹھٹ جائے، یہ بھی دروازہ صحیح نہیں بنایا کہ جڑا آ کے کوئی ساڑے تے سڑ جائے۔ اچھا بھی تیرے میرے دروازے بڑھان واسطے تے بڑھان والا چنگا ہوئے، دروازہ نبی دے، پتہ نہیں میں تو انہوں کی کہہ گیا تو انہوں سمجھ نہیں آئی، دروازہ نبی دے، اے ٹھڑیا نال ٹھٹدا نہیں۔ اپنے علماء نے کچھ نہ میں کی اشارہ کر گیا، نبی دا دروازہ اینا کمزور نہیں کہ کوئی
کوئی توڑ دے یا جلا دے، جھوٹ نہ بول، نبی دے دروازے نو کسے نہیں جلایا، نبی دے دروازے نو کسے نہیں ساڑیا۔ دروازہ نبی دا بھی بڑا محفوظ ہے، دروازہ علی دا بھی بڑا محفوظ ہے، دروازہ صدیق دی تھی دا بھی بڑا محفوظ ہے، دروازہ نبی دی تھی دا بھی بڑا، کوئی نہیں جلا سکتا اس دروازے کو، اتنا مضبوط دروازہ۔ فرمایا میں علم دا شہراں تے علی۔ اچھا بھی دروازہ ہوندہ کہتے واسطے؟ دروازہ جدو کھلا ہوئے تُسے مسجد چو کند لنگ کے آئے ہو یا دروازے چو آئے ہو؟ یہ تو مقصد دروازہ ہوندہ ہے آن جان واسطے تے حفاظت واسطے، جدو نہ آنا ہوئے تے بند کر دیتا، یعنی دروازہ ہوندہ ہے آن جان واسطے۔ تُسی بھی لنگے ہو بوئے چوں، میں بھی لنگے ہاں بوئے چوں، باہر بھی اسی جانا ہے دروازے چوں، آئے بھی اسی دروازے توں، گھر تُسی جانا ہے پھر دروازے چوں، گھروں نکل کے آئے ہو تے پھر دروازے چوں، گڈی چ داخل ہونا ہے تے دروازے چوں، گڈی چوں نکلنا ہے تے دروازے چوں۔ دروازہ علی ہے، لنگن والا ابو بکر ہے، دروازہ علی ہے، لنگن والا عمر ہے، دروازے خوشی نہ لنگن دیتا ہے تے تینوں آج اتراز ہے کیوں لنگے نے؟ ابو بکر جنت گیا بوئے دے وچوں لنگ کے گیا، عمر جنت گیا تے بوئے دے وچوں لنگ کے گیا۔ میں دور نہ چلا جاواں، میں عرض کر رہا سا ماں عائشہ ہے تے پتر اچھی آنکھو علی ہے، ماں بھی آلہ ہے تے بیٹا بھی آلہ ہے۔ نہیں ہو رضا بھی یہ سمجھا دینا، جدو حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر بڑا باز امیر دشمنانوں دیوے چیر لکھے قرآن دی تفسیر دسے مولوی شبیر علی ساڈا پیر اچھی بولو میرے ویر کر دے اخیر آنکھو واہ علی آنکھو یار ہے دنیا یا علی آکھن دے 25 لاکھ لیندی ہے، تسی واہ علی مفت آکھو جا، پھر آکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں کیڑی شان سناواں۔ حضرت علی دی شادی ہوئی حضرت فاطمہ دے نال، جوڑی عجیب ہے، جوڑی بڑی عجیب ہے، نکاح پڑھایا خود کملی والے نے مسجد شریف دے اندر، یعنی نکاح خان بھی آلائے، دلہا بھی آلائے، دلہن بھی آلائے، مسجد بھی آلائے، تے اس نکاح دے گواہ بھی بڑے آلہ نے، بختاں والے نے، شانہ والے نے، نبی آج بھی نال سنبھالے نے۔ اچھا بھی نکاح ہو رہے ہوئے بندے دیو بندی ہوئے دلہا اوپر پتہ اگر اگے نکاح پڑھان والا آ جائے دوسرے مسلک دا مولوی دی کوشش ہوتی ہے دیو بندیاں دی بھی ساڑھے ہی مسلک دا بندہ نکاح پڑھا، بریلویاں دی کوشش ہوتی ہے ساڑھے ہی مسلک دا بندہ نکاح، چلو انجی ہوندہ نکاح خان کسی جگہ دے دیو بندی کسی وابی کسی جگہ دے بریلوی، لیکن جدو گواہ چنے جاندے نے دیو بندی کہتے ہیں بھئی پکے ساڑھے عقیدے دے گواہ ہونے چاہیے، بریلوی کہتے ہیں پکے ساڑھے عقیدے دے گواہ ہونے چاہیے، وابی کہتے ہیں پکے ساڑھے عقیدے دے گواہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کہ حالت ساڑھی تھی دی شادی دیئے نکاح دیئے پتر دے نکاح دیئے، لہذا گواہ 2 نمبر نہ ہون، گواہ 1 نمبر ہون، مسلمان بھی ہون، عاقل بھی ہون، بالغ بھی ہون۔ دیو بندی بریلوی وابی تغلی گا لینا، پہلی شرط ہے مسلمان جڑے گواہ نے انہاں دا مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ وہ صدقے جان تیرے نکاح دے گواہ مومن، میرے نکاح دے گواہ مومن، نکاح ہوئے علی دا اچھی بول یار، نکاح ہوئے علی دا امیر المومنین دا، نکاح ہوئے نبی دی تھی دا۔ اللہ فرماتا سنیا گواہ چن آگ اشارہ تو کر مور میلاما، حضور نے فرمایا ابو بکر نیڑے ہو، عمر نیڑے ہو، قیامت تک میرے محمد نے دنیا کو بتلا دیا، صدیق و عمر تے شک نہ کرنا کہ دے علی دی شادی مشکوک نہ ہو جائے۔
صدیق پہ شک بعد میں ہوگا، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، علی کی شادی مشکوک پہلے ہو جائے گی۔ اس لیے میں خدا کی قسم کھا کے باوضو بیٹھا ہوں، کہہ سکتا ہوں علی کی شادی کیا نرالی تھی، اس کے گواہ بھی نرالے تھے۔ کائنات میں صدیق و عمر جیسا ماں مومن جمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ جی ابو بکر مومن نہیں تھے، دنیا کی کوئی بھی مومن نہیں۔ یہ عمر مومن نہیں تھے، دنیا کی پھر کوئی بھی مومن نہیں۔ وہ جنہاں دے ایمان دا گواہ اللہ۔ ہوں لیکن میں جڑا جملہ کہنا ہے، مولانا نعیم اللہ صاحب کیڈی سونی گھڑی ہونی ہے، فاطمہ جی ابو جی تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے، پوچھن والا اللہ دا آخری رسول ہے، اس تے بحث کرنی فضول ہے، اے بڑا اعلیٰ اصول ہے۔ فاطمہ اچھا میں جملہ کرنا جی ہولی تے تسی سبحان اللہ کرنی ہے، کوئی چیزیں سمجھ آ جائے تے فاطمہ جی تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے جی قبول ہے، ایشا پھر کہنا فاطمہ تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے جی قبول ہے، ایشا تینوں نبیاں دا سردار قبول ہے، ایشا تینوں نبیاں دا سردار قبول ہے، زہرا گئی ولیاں دے سردار دے گھر، ایشا گئی قسمت زہرا دی بھی آلہ، قسمت عائشہ دی بھی آلہ۔ کیا بات ہے یار، امّا عائشہ تیرے مقدر دی، میں کیا امی عائشہ دی شان بیان کر، کیا سیدہ فاطمہ دی شان بیان کر۔ نبی دی بیٹی چلی گئی امتی دے گھر، امتی دی بیٹی چلی گئی نبی دے گھر۔ اے ماما دیاں بیٹھیاں چلے ایک دن سیدہ فاطمہ امی عائشہ دے کول بیٹھی، سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے امی جی انہی خوش نہ ہویا کر، تو جڈی بھی اچھی ہے نا تو شان میرا بہت ہی، تو بڑی اچھی ہے، مان لیا تو بڑی اچھی ہے پر شان میرا بلند ہے۔ امی ایسا مسکرا کے فرمان لگے ہیں یہ کوئی دلیل تو دے، اس تو بڑی دلیل کی ہوندی ہے اپنا ابا تک، میرا ابا تک، تیرا ابا نوکر میرا ابا آقا، تیرا ابا غلام میرا ابا سردار، میرا ابا نہ ہوندہ تیرے ابو نو صدیق کسی نہیں سی آکھنا، میرا ابا نہ ہوندہ عمر نو فاروق کسی نہیں سی آکھنا، میرا ابا نہ ہوندہ عثمان نو ذوالنورین کسی نہیں سی آکھنا، میرا ابا نہ ہوندہ علی نو اسد اللہ کسی نہیں سی آکھنا، میرا ابا نہ ہوندہ صحابہ دی عظمت دے چرچے نہ ہوندے، میرا ابا نہ ہوندہ خدا دی توحید کتھوں مل دی، میرا ابا نہ ہوندہ تے کعبے نو سجدے کون کر، کعبے والمو کر کے سجدے کون کردہ، میرا ابا نہ ہوندہ تے اللہ نو مشکل کشا تے حاجت روا کون کہندہ، میرا ابا نہ ہوندہ تے کائنات دا ذرہ ذرہ نہ ہوندہ۔ اس وقت امی جی تیرا شان بڑا ہے لیکن میرا شان اس لئے زیادہ ہے کہ میرے ابے دی وجہ تو کائنات نو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ امی عائشہ کہنے بیٹی گل تیری ٹھیک ہے، تیرا ابا آلہ نرالا شان والا مقتہ والا عزت والا وقار والا ختم نبوت والا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا يمکن الثنا حبیب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کائنات دا امام کائنات دا سلطان شفیع المذنبین رحمت للعالمین ماہ طرب شاہ عرب کنز نہاں عین ایان شاہ شہاں فقر رسولاں چہرہ والضحا ذلف واللیل اکھیاں مازاغ البصر سینہ علم نشرات تاج ختم نبوت معراج عرشاں دی سیر چادر مزمل کمبل مدثر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یار وی آلہ کمال وی آلہ کردار وی آلہ جلال وی آلہ خیال وی آلہ محمد دی ساری آل وی آلہ سر تو لے کے پیرہ تک نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ آلہ ویکھے تاں آلہ سنے تاں آلہ روے تاں آلہ خلوت چالہ محمد جلوت چالہ محمد ویے احمد ویے عاقب ویے حاشر ویے ناشر ویے مزمل ویے مدثر ویے توہا ویے ساکی کوثر ویے شاف محشر ویے بہتر و برتر ویے کملی والا ویے سب تو نرالا ویے اللہ دا حبیب ویے دکھیاں دا
نصیب بھی ہے دلان دا طبیب بھی ہے صدیق عمر دے قریب بھی ہے تائیوں خوشیاں کردہ ہر غریب بھی ہے آئے 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ تو میں نے ساہ کڑا ہے ویسے میں اپنا پتر نار رکھے ہے میں کہ بیٹا میرے حال تے رحم کریں جدو ویکھیں ابا بکن لگا ہے نارا چوک نہیں اور تو کسے نارا مارنا نہیں میں اپنے پتر نو آکھیا پتر میرے نار لگا رہو اے میں کوئی داد نہ دے وے تو آکھیا کر واہ ابو جی واہ کوئی بھرم دے بچ جائے نا یاد ہے تو انہوں خدا مدینے لے جائے جیا بھائی خدا سلامت رکھے توجہ ہے بے تاڑی توجہ ہے جیتے سبحان اللہ کا اگلا جملہ کہیے فرمایا بیٹی دلیل نل گل کر دلیل تے میں دے دیتی ہے فرمایا اسے ابو قلو تو سنیا ہونے ہر نیک بیوی اپنے نیک خامد نال جنت جائے گی کوئی شک نہیں تو بھی جنت جانے کوئی شک نہیں میں بھی جنت جانے کوئی شک نہیں تیرے خامد نے بھی جنت جانے کوئی شک نہیں میرے خامد نے بھی جنت جانے پر فرق کیڑا ہوئے گا تیئے جدو تو جنت جائیں گی سنگ علیدہ ہوئے گا جدو میں جاواں گی سنگ نبیدہ ہوئے گا بیٹی کوئی شک نہیں ہے پر دلیل نال سن لے تیرا کوٹھا اللہ اوتے بنایا ہے جتے علی وسدائے میرا مکان اللہ اوتے بنایا ہے جتے نبی وسدائے اے کل جدو سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین دی امی نے سنی ہے آپ دیاں کیاں جو آنسو آگئے ہن کل سنا امی عائشہ دی قربان امی عائشہ تیرے حوصلے تو قربان امی عائشہ تیری شفقت تو قربان امی عائشہ تیرے پیار تو قربان امی عائشہ تیرے کردار تو قربان امی عائشہ تیرے باپ تو قربان امی عائشہ تیرے ہر حلالی پتر تو قربان عائشہ تیری صورت تو قربان عائشہ اس صورت تو جڑی صورت اللہ نے قرآن وچ تیری صورت دی پاکیزگی لئی نازل کی دی ہے اماں جی میرا تن بھی قربان میرا من بھی قربان میری کائنات بھی قربان میری زندگی دا ایک ایک لمحہ قربان امی عائشہ تیرے مقدرتوں صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا عمر بھائی صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا مقدر با تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا لگی مریم پہ جب تہمت دی کم سن نے گواہی ہے میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے پڑی روئے مسلح پر نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا اللہ فرماتا ہے عائشہ گھبرانا نہیں ہے وہ مریم تھی تو ایسا ہے تیرا اونچا ہمیشہ تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام عائشہ جو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا اللہ نے حد کر دیتی تسلی دین دی تیرے رونے کا اے عائشہ میں
ایسا مول پا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا اجے بھی اونے آواز آئی بولے نہیں ہو تھوڑی آواز انہیں پریستی امی ایسا تک لے جان گے حلالی جاگ رہے نے پھر آنکھو ذرا تیرے رونے کا ایسا میں ایسا مول پا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا تیرے حجرے تیرے حجرے تیرے حجرے میں مدفوع ہے سارے عالم کا سرمایہ ٹھہرو میں تنہوں تھوڑا دا ٹیسٹ لاما جڑا کدی بھی نہیں بولے بول پوے گا ٹیسٹ تر لاما کا مصدر ہے کون کون لگن لگا جو ٹیسٹ کا مصدر ہے کون کون عالی ہے کون کون ہوش رہنا کا مصدر ہے کون کون عالی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون غزالی ہے کون کون امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون چلو تھوڑا جا ہو میں نعرہ دس دینا میں کہوں گا تیری امی میری امی تو آکھنا عائشہ امی عائشہ امی تیری امی میری امی تیری امی میری امی جڑے نہیں بول دے ہو گلا ضرور چیک کرانا تیری امی میری امی تیری امی میری امی میرے معزز سامعین جدو ایک گل سنی سیدہ طیبہ زہرا نے ایک گل سنی حضرت زینب رقیہ ام کلثوم دی سکی بہن حقیقی بہن نبی دیاں کنیاں بیٹیاں آواز نہیں آ رہی یار نبی دیاں کنیاں بیٹیاں کھل کے بولو کنیاں اچھا جنہوں خدا ہاتھ دیتا ہے میں دعا کرانگا جڑا حضور دیاں تیاں دے حق وچ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا اللہ ہاتھ کعبے دے دروازے نو لوائے گا انج کر کے سارے آکھو نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے پھر آکھو کنیاں نے آؤ قرآن نو پوچھ لئیے اللہ دا قرآن پہ کہندا جے فرمایا یا ایوہ النبیو کلی ازواجی کا وبناتی کا ایک نہیں آکھو ایک نہیں چار نے جڑے نہیں من دیو بیمار نے انشاءاللہ دوزخ دے بچکار نے دنیا تے کماندے پہ پھٹکار نے تے ساڑھے سارے ہاں دے بیڑے آکھو نا یار سارے ہاں دے بیڑے جدو جی کھڑے ہونا تے حضور نے پریشتیان واقعنا ہے او جاؤ عثمانی صاحب نو تے جڑے سامنے بیٹھے سی جمعے وچ سارے نے بلا کے لے آؤ اے میری تیاں دا حیاء نہ پہ لیندے سی ساڑھے اللہ والے انہاں دے مریدان نے شیعہ نال کوئی مسئلے تے لڑائی ہو گئی اہل تشیع دا بندہ کہے نبی دی ایک بیٹی ہے ساڈا بزرگ جڑا سی وہ کہے جی نبی دیاں چار بیٹیاں اس آکھیا جی انج کر اہل تشیع دے بندے ساتھی نے کہا بھئی اپنے من استاد کو لے جا پیر کو لے جا اس کو پوچھ لینے اسے کہا چل بھائی وہ آئے اندر بیٹھے استاد جی نبی دیاں کنیاں تیاں نے انہاں کہا ٹھہرو اٹھ کے اندر گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے وہ پچھو جڑا ہو جی نا وہ شین گروپ وہ کہ اے توڑا پیر ہے وہ جنہوں نبی دی تیاں دا پتہ ہی نہیں ہے اندر کتاب ایکھن گیا ہے تھوڑی دیر بعد آئے فرمایا چار کی نا ہے جی زینب
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس آکھیا ہونے تو تسی دسیا نہیں، ہن گھروں ہو کے آئے ہو تو دس دیتا ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر، سنی کیڑے حیا والے نے فرمایا اس ویلے میرا وضو کوئی نہیں سی تے میں نبی دی دھیاں دا نام بغیر وضو تو نہیں لے سکدا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ دی چھل آوے، اگلی گل آوے۔ حضرت فاطمہ دا سر پکڑ کے حضرت عائشہ نے گود وچ رکھ لیا اور متھا چم کے فرمایا تیے اے تے جواب دیتا سی دلیل دا دلیل دے نال، ورنہ تیرے سر تے ایک وال تو ایسا قربان ہو جاوے، میں نبی دے نالا تو نبی دے وچوں میں نہیں پہنچے میں کیا کیا ہے، میں نبی دے نالا فاطمہ تو نبی دے وچوں میں نبی دا لباساں تو نبی دے دل دا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا امی عائشہ دی شان تو بعد چند جملے علی علی کریے۔ میں نو جڑا ٹائم حضرت دیتا ہے نا، جڑا حضرت دیتا ہے اس جو رہندا ہے تے جڑا میں لینا ہے برای انشاءاللہ ٹائم تے جڑا حضرت فرمایا اشارہ اس تے ختم کروں گا۔ علی میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما سن، صحابہ دی کثیر تعداد میرے آقا دے اگے پیچھے سجے کھبے موجود ہے، لیکن انہوں نے حضرت علی کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری میرا پیر آ گیا، حضرت علی آ گئے، شیر جلی آ گئے۔ کون علی ہے؟ جڑا کعبے چ پیدا ہوئے انہوں علی کہندے نے، جڑا 360 دے وچ پیدا ہوئے ایک پتر بھی نہ ویکھے انہوں علی کہندے یہ نہ پیدا ہوئے میرا نبی ہتھاں تے چال ہوئے انہوں علی کہندے نے، جس دی ماں نو میرا محمد پوری زندگی ماں آکھ انہوں علی کہندے نے، جڑا پہلے دن میرے نبی دی ہتھاں تے آیا انہوں علی کہندے نے، جدے پیٹ جو سب تو پہلی خوراک میرے مصطفیٰ دے لعاب دی گئی انہوں علی کہندے نے، جنہوں چلنا نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں کھانا نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں نماز نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں قرآن نبی پڑھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں تقوی نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں فیصلے دا علم نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں سچ بولنا سکھایا انہوں علی کہندے نے، جنہوں عدل کرنا نبی سکھایا انہوں علی کہندے نے، جڑا 8 سال دی عمر وچ نبی دے کلمہ پڑھ لوے انہوں علی کہندے نے، جڑا سارے کافراں نوں آرے لا کے ہجرت والی رات نیندر کرے انہوں علی کہندے انہوں علی کہندے نے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی جنہوں میرے محمد فرمایا انہوں علی کہندے نے، من کنت مولا جنہوں فرمایا انہوں علی کہندے نے۔ یہ اجازت ہوئے تے من کنت مولا دیتے میں نے کوئی شیر یاد آ گیا ہے، جدہ میں مولا ادھا علی مولا، ادھا کون کردہ انکار ہے، جدہ میں مولا ادھا علی مولا، ادھا کردہ کون انکارے، پردہ مقصد پہلا نمبر نہیں، گل سمجھ لو سرکارے، جنہوں آپ خلیفہ مومن دا، جنہوں آپ حضور امام بنایا، تے بنی حیدر خود دستارے، بلا فصل خلیفہ مومن دا، او کیسر یار غارے،
من کنت مولا جدے بارے فرمایا انہوں علی کہندے نے جدی برات نبی دے بوہے تے آئی انہوں علی کہندے نے جدی بیٹی جدی بیوی خاتون جنت بنی انہوں علی کہندے نے جدے بیٹے جنت دے جوانہ دے سردار بنے انہوں علی کہندے نے جڑا ابو بکر دے پچھے کھڑے ہو کے صدیق دی خلافت تے مہر لاوے انہوں علی کہندے نے جدے فیصلے تے عمر ناز کرے انہوں علی کہندے نے جدے بوہے تے جدے بیٹے پہرا عثمان دے بوہے تے جدے بیٹے پہرا دین انہوں علی کہندے نے جڑا حافظ قرآن سی انہوں علی کہندے نے جڑا مفسر قرآن سی انہوں علی کہندے نے قیامت تک جڑا ہر غیرت مند دا امام انہوں علی کہندے نے جڑا بدر وچ پہلی سب وچ کھڑے انہوں علی کہندے نے جڑا احد وچ نبی دے نال کھڑے انہوں علی کہندے نے جڑا خیبر وچ مرحب دے دو ٹکڑے پیا کر دے انہوں علی کہندے نے جنہوں صدقے نبی جھنڈا دیتا ہے انہوں علی کہندے نے جدی موجودگی صدیق نبی دے روزت گیا انہوں علی کہندے نے جدی ولادت کعبے وچ ہوئی انہوں علی کہندے نے جدی شہادت مسیح تے ہوئی انہوں علی کہندے نے واہ علی محفل لگی ہوئی حضور دی کھجا کھج مسجد بری ہوئی ہے حضرت علی لیٹ آئے نے آکے ویکھیا تے کوئی جگہ خالی نہیں جتے علی بہ جائے بڑی کمال دی گل ہے البدایہ بن نہایا اٹھا کے پڑھ لینا حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ دے تھاں مل جائے تے بہ جاواں ہن میرے وال ویکھنا تے بڑا مزہ آئے گا میرے وال ویکھنا حضرت علی انج ویکھ رہے ہیں ادھر حضور بھی انج ویکھ رہے ہیں یار کچھ گلنا اشارے جو ہوندیاں نے اکھاں نال نہ سمجھو تے ہتھاں نال سمجھو گے حضور علی بھی انج ویکھ رہے ہیں اور نبی بھی انج ویکھ رہے ہیں علی کہندا ہے بے کدے بیٹھن دی تھاں مل جائے نبی کہندا ہے وینے آئے میرے علی نو تھاں دیندا کون ہے ایویں چند لمحے چند سکنٹاں دی گلے حضرت ابو بکر حضور دے سجے پہلو وچ انج بالکل جسم نال جسم ملا کے بیٹھے سی صدیق اکبر دی عادت سی نا پھر انج کر کے بیٹھے سی اچانک حضرت ابو بکر نے جو نگاہ چکی سامنے علی کھڑا اے پسرور آلے ہو کیوں دور آلے ہو یار آلے کیوں میرا ذوق خراب کر دے اللہ دے بندے ہو کہاں نہ کریا کرو اینج کر کے ابو بکر نے دیکھیا علی دے نظر پہ گئی ہن ابو بکر صدیق نے کیا کمال دی جگہ دیتی حضرت ابو بکر صدیق پہلے تھوڑے جے کھڑے ہوئے پھر تھوڑے جے حضور کو تھوڑے جے دور ہوئے پھر فاصلہ دیتا سپیس دیتی تے فرمایا علی آئے خیر نہیں میں انہوں ہول لفظ نہیں کہا حضرت ابو بکر نے آخیا ہونا ہے یا علی اور بھائی بندہ سی ہوتے سامنے جو علی کھڑا ہے یا علی یہ ابو بکر ایتھے بو نبی دے نال بو حضرت علی آگئے ہن ادھر ابو بکر ادھر نبی وچ علی واہ علی آکھو یار آکھو پھر آکھو صدقے جام علی تیریا مقدرہ تو صحابہ تے خاموشی چاہیے ہوئی ہے صدیق اکبر حضرت علی انج کر کے بیٹھے نے حضور نے وضحا والا چہرہ اللہ سن مدینے لے جا کریے سیر آقا مدینے اندر آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ میرے خدا عطا کر انداز عاشقانہ کر دے مجھے عطا پر اڑتا پھروں میں در پر قسمت میری میں لکھ دے مدنی کا آستانہ
میری آخری دعائے تو اللہ قبول کر لے، مر کر قبر میں جاؤں آقا کو کہتے پاؤں کچھ بھی نہ پوچھو اس سے یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور حضور بولے او علی نو جگہ دیتی ابو بکر نے، حضور بولے یہ تو ساں سبحان اللہ کہو تے میں بھی بولا، حضور بولے ڈپٹی صاحب حضور بولے تے جدو حضور بول دے سن واہ سبحان اللہ، حضور دا بولنا کو تیرے میرے بولا ورگا تھوڑا سی سانو تک بندہ بولے تے بعد نقصان ہو جائے تے حکیم مولانا نعیم اللہ صاحب آدم یار تو تے نہ ہی بول دے تے چنگا سی، لیکن میرا نبی بولے اللہ جنت دے 8 دروازے کھولے، میرا نبی بولیا، میرا آقا بولیا، سونا مصطفیٰ بولیا، بدر الدجا بولیا، کل نبیان دا شاہ آیا ہے، کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے، کل نبیان دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گواہ آیا ہے، شکر کے ساوچ نہیں اور کہنا دکھیے نے کیا دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے، ہدیہ دے رہے ہیں عمر بھائی جا بھائی بھائی جنتوانو چودھری صاحب باقی انہاں دے صدقے سارے ہیں مطلب تو ساکھو بھی جڑے پیسے دین دے سے انہوں نے جڑا سانو ہدیہ دے انہوں سے انہوں ہدیہ دینا ہے نا اللہ تنہوں خوش رکھے سارے سنو ماشاءاللہ دکھیے نے کیا دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں سارے نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے ہر دل وچ یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیرے اگے موت تو ڈر پیا لگدا ہا سرکار آ گئے ہن خیرے اللہ آخری جملہ ہے جڑا اچھی بولے نا آج اے بولے نبی دے حق کے کل نبی بولے اے دے حق کے پھر بولو حضور بولے فرمایا بھائی فضل والے دی شان فضل والے ہی جان دینے عزت والے دی شان عزت والے ہی جان دینے مقام والے دی شان مقام والے ہی جان دینے حضور نے کی فرمایا علی عزت والے تجھنے علی دی عزت کیتی ہے او بڑی عزت والا ہے دیکھو نا میں ماں بیٹا ماں بھی اللہ اگر امی عائشہ دی بارے دل وچ کوئی بیل ہوئی یا علی دے بارے یا کسی بھی صحابی دے بارے ایک تسبیح نہیں کروڑا تسبیح میں پہلے ریاض صاحب دا اشارہ سمجھ گیا تھا تسی آج پنجابی دے شعر نہیں پڑھے تو چلو پڑھے تے ہیں نا ایک تسبیح نہیں گستاخ رسول گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت کروڑا تسبیح پڑھے منہ تے وجن گیا میں نہیں کہندہ بابا باہو کہندہ تسبیح پھری اے بھائی جان یقین جانو ایک دفعہ ہو پڑھئے 2 کلو دیسی گھی لگ دا ہے تو اسی مفتی نہیں سن دے یاد تسبیح پھری تے دلی نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نیوں کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ساجد صاحب جاگ بینا دودھ جم دے نہیں باہو اے جاگ بینا پڑھو سارے جاگ بینا دودھ جم دے نہیں باہو ہمیں لال ہومن کڑ کے ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی 2 منٹ میرا پتر نعت پڑھے گا